السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے سمجھدار ہوشیار پیارے پیارے ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ننھے ہیرو کی کہانی۔ ایسا ننھا ہیرو جس نے چھوٹی سی عمر میں جہاد کیا اور بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ عنوان ہے ننھے مجاہد، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے محمد یونس حسرت نے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو سب لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ مکے والوں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان مدینے میں آ گئے تھے۔ مدینے میں آ کر رسول اللہ نے مکے سے آنے والے مہاجروں اور مدینے کے رہنے والے انصار میں بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ ہر مدینے والا مسلمان اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا اور اس کو اپنا آدھا سامان دے دیا۔ مسلمان جب مدینے میں آرام سے رہنے لگے تو اس سے مکے کے کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے مدینے والوں کو کہلا بھیجا کہ تم مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال دو ورنہ ہم تمہارے شہر پر چڑھائی کر دیں گے۔ کافروں کا سردار ابو جہل مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ مدینے والوں کے بھروسے پر نہ رہنا، وہیں آ کر خبر لوں گا۔ کافر مدینے کے آس پاس چکر لگاتے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ آخر انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر ایک دم حملہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی، اسی لیے اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ کافر ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس تھے۔ ان کی تعداد بھی 1000 کے قریب تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور ان کا یہ حال تھا کہ کسی شخص کے پاس بھی لڑائی کے لیے پورا سامان نہ تھا۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو گھوڑا نہیں تھا، گھوڑا تھا تو چپل نہیں تھی، اور چپل تھی تو ڈھال نہیں تھی۔ مگر اس حالت میں بھی مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ بچوں تک کو یہ شوق تھا کہ اس جنگ میں شامل ہو کر اسلام کے نام پر قربان ہو جائیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مدینے کے رہنے والے 2 کم عمر لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے۔ ایک لڑکے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس پر اس لڑکے نے جوش سے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، اگر وہ مجھے نظر آ جائے تو اس وقت تک پیچھے نہ ہٹوں جب تک وہ مر نہ جائے یا میں نہ مر جاؤں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکے کی باتوں پر بڑی حیرانی ہوئی۔ اتنے میں دوسرے لڑکے نے بھی ان سے ابو جہل کے بارے میں پوچھا، اور وہی سوال جواب ہوئے جو پہلے لڑکے سے ہوئے تھے۔ اتفاق کی بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو جہل پر پڑ گئی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور کافروں کے لشکر کو جوش دلاتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان لڑکوں کو اشارے سے بتایا، وہ ہے ابو جہل جس کی تمہیں تلاش ہے۔ ان کا اشارہ کرنا تھا کہ دونوں لڑکے ابو جہل کی طرف لپکے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ وہ کافروں کا مشہور اور طاقتور سردار تھا۔ یہ دونوں کم عمر لڑکے، مگر ان کے دل میں جہاد کا شوق تھا اور اللہ اور رسول کے دشمن کو قتل کرنے کی لگن تھی۔ ابو جہل کے قریب پہنچ کر ایک لڑکے نے اس کی ٹانگ پر وار کیا، دوسرے نے گھوڑے کی ٹانگ پر۔ ابو جہل زخمی ہو کر زمین پر گرا، پھر اٹھ نہ سکا اور وہیں تڑپتا رہا۔ اس وقت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس کے ساتھ تھا۔ اپنے باپ کو گرتے دیکھ کر اس نے ایک ننھے مجاہد پر حملہ کیا۔ اس کا بازو اس طرح کاٹ دیا کہ وہ کھال سے لٹکا ہوا رہ گیا۔ ننھے مجاہد نے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا، اور اس طرح کہ وہ کھال ٹوٹ گئی جس سے بازو اٹک رہا تھا۔ ننھے مجاہد نے اس بازو کو ایک طرف پھینک دیا اور کافروں کو شکست ہونے تک اسی طرح لڑتا رہا۔ مسلمانوں اور کافروں کی اس پہلی لڑائی میں کافروں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔
وہ مغرور ابو جہل جو بڑا طاقتور سردار تھا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اسے کوئی نہیں مار سکتا، 2 ننھے مجاہدوں ہیروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان ننھے مجاہدوں کا نام معاذ اور معوذ تھا۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے ارد گرد کی جگہ کا ہمیشہ خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔